کرتے فرمائے کہ کبھی اہل محلہ سے اپنے ذاتی اغراض کا اظہار مت کرو. غور کی بات بتا دی، اس وقت تم نے اپنے ذاتی اغراض کا اظہار کیا تو ان کے نظروں سے گر جاؤ گے. تیسری بات بتائی کہ مسنون قرت کا اہتمام کرو. جو قرت اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جو 51 سنتوں میں سے قرت کی ایک سنت ہے، فجر اور ظہر میں سورہ بروج سے طوال مفصل، سورہ بروج سے سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، اور عصر اور عشاء میں سورہ طارق سے سورہ بینہ تک، اور مغرب میں سورہ زلزال سے سورہ ناس تک. تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ چھٹا سال تھا میرا، جلالین کا سال. تو عشاء کے بعد طلبہ پورے کے پورے طلبہ ہی نماز پڑھتے تھے، کوئی ایک دو مصلی اس گاؤں کا شہر کا دیوبند کا آتا تھا. تو طلبہ نے گھیر لیا مجھے کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن پر کب عمل کریں گے. اب مولویوں کے سوال کا جواب تھا نہیں. تو میں نے کہا بھائی صبح میں عمل کر دوں گا، اب عشاء کی نماز تو ہو گئی، فجر کی نماز میں اگلی نماز میں انشاءاللہ. تو وہ طلبہ اہتمام سے آئے کہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں دیکھنے کے لیے. تو میرے دل میں خیال آیا تو میں نے سورہ بنی اسرائیل پاؤ پارا پڑھ ڈالا دونوں رکعت میں. تو پھر پکڑ لیا وہ طلبہ نے کہ جو اتنی لمبی قرت کیوں کری. میں نے کہا اسی وجہ سے طوال مفصل کی حد لگائی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہے قاری پڑھتا، امام صاحب پڑھتا چلا جائے گا. دو پر مجھے پڑھنے میں مزہ آیا. تم نے کہا فقرؤ ما تیسر من القرآن سے پڑھو، تو اس لیے مجھے سبحان اللہ کا پارا اچھا لگا، اس لیے پڑھ دیا میں نے. تو جو ہے پھر کھٹ سے سلام پھیرتے ہی مولانا ابراہیم صاحب اٹھ کے آئے، حضرت کے خادم افریقی، کہ حضرت یاد فرما رہے دعا سے پہلے ہی. تو میں دوڑ کے گیا تو حضرت نے پوچھا موری سبیل تمہارے پاس آج ہی تک کے لیے مسنون قرت کا کوٹا تھا؟ تو میں نے اس کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آیا. کہ میں نے کہا سیدھے سے جواب دے دو. رات طلبہ نے مجھے گھیر لیا تھا اور یہ آیت کا مطالبہ کر رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا ہاں طالب علم تو اسی کو کہتے ہیں، طالب علم تو اسی طرح کے دلائل میں مغز ماری میں پڑھتا رہے. تو پھر فرمایا پیارے مسنون قرت کے علاوہ نماز اچھی نہیں لگتی. یہ ائمہ کے لیے بطور خاص جو ہے وہ ہے مسنون قرت نہیں کرتے آج کل کے ائمہ. مفتی احمد صاحب خانپوری کا ایک ملحوظ مولانا سلیم دھوراج جو لندن میں دارالعلوم چلاتے ہیں، انہوں نے